بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، لوگ اور قومیں، افراد، گھرانے، خاندان پوری زندگی میں، پوری انسانی تاریخ میں آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، ان سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ایسے سینئر دوست آتے ہیں مختلف شعبوں سے، تو ہماری یوتھ جو ہے ان کا بھی بہت اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ اس پر آتا ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگین ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک بہت ہی سینئر اداکارہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ایک پوری تاریخ کا حصہ رہی ہیں، خود بھی بے شمار یادگار پرفارمنسز آپ نے دی ہیں، 25 سے زیادہ ایوارڈز لیے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے، ذرا تصور کیجئے کہ 50 سال سے زیادہ پر ان کا کریئر محیط ہے. 50 سال کی یادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عذرا آفتاب صاحبہ. اس کا درد ہمارے علاوہ اور کون جان سکتا ہے بچے. ہمارا اولاد ہے، وہ ہم سے غلطی ہو گیا، خدا پاک ہم کو معاف کرے. ویلکم ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، بڑی ہماری عزت افزائی. نہیں، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد میں اپنے بیٹے وسیع سے مل رہی ہوں، اور وہ بھی اس کے شو میں، اور میرے لیے فخر کی بات ہے یہ. آپ پلیز کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ ہمارے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا، ایک رابطہ ہونا، اور آپ کے ساتھ تو میں نے ایک پلے کا بھی حصہ رہا، تو بہت ہی میرے لیے جی ہاں بہت ہی فخر کا اور خوشی کا مقام ہے. اور آج آپ یہ سمجھیے کہ کوئی میرے پاس سوال نہیں ہے اور کچھ کہنے کو نہیں ہے، کچھ پوچھنے کو نہیں ہے. یہ آپ کا شو ہے، جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہیں اپنے لوگوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے ویورز سے، اپنے چاہنے والوں سے. میں صرف اپنی پوری تھوڑا سا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گی. میں نے 18 سال کی عمر سے کام شروع کیا تھا، اور ریڈیو سے کیا تھا، خبروں سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی، اور وہاں چونکہ کالج نہیں تھا، میٹرک کے بعد تو میرے بھائی جان ہوا کرتے تھے، اعظم خورشید صاحب. جی میں ان کو بہت اچھی، بڑے عمدہ شاعر تھے، بڑے عمدہ پروڈیوسر تھے. شاعر بھی، اور ان کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور گانا بہت اچھا گاتے تھے. تو وہ ہمیشہ ان کی یہ بات ہوتی تھی کہ ریڈیو پہ کر لو، ٹی وی میں کام نہیں کرنا. کیونکہ میں یہاں اسلامیہ کالج ہے کوپر روڈ پر، میں وہاں کالج میں پڑھتی تھی، تو وہاں سے مجھے نا میری سہیلیاں کہتی تھیں تمہارا بھائی ٹی وی میں مینیجر ہے تو ہمیں سیر تو کرواؤ. تو وہ میں پھر لے جاتی تھی، تو میرے بھائی ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے تھے. جب میں باہر نکلتی تھی نا ان کے کمرے سے، تو لوگ کہتے تھے آپ مطلب شکل بھی ٹھیک ہے، آواز بھی اچھی ہے، آپ کیوں نہیں ٹی وی میں کام کرتی. اب شکل کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن آواز کی واقعی میری لوگ تعریف کرتے تھے. عذرا آپا، شکل تو آپ کی آج بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اور بھی میں پچھلی تصویریں آپ کی دیکھ رہی تھی، آپ تب بھی حسین تھی اور آپ آج بھی بہت حسین ہیں. یہ آپ کا پیار ہے بیٹا، تو یا اللہ کی دین ہے، میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا پیار ہے. تو میں پھر ریڈیو سے میں نے خبریں شروع کی بیٹا. پہلے خبریں پڑھتی رہی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو پروڈیوسر تھے ہمارے، وہ ان کا نام تھا سعید مرزا. تو وہ مجھے ایک دن سعید مرزا بلاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ ڈیرہ غازی خان کی ہیں، آپ کو سرائیکی آتی بولنی؟ میں نے کہا جی آتی ہے بالکل، کیونکہ میری زبان تو نہیں ہے سرائیکی، لیکن میں چونکہ پیدا ہوئی پلی بڑی وہاں ہوں تو مجھے آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سرائیکی میں ڈرامہ شروع کر رہے ہیں ماسی ستو کے نام سے، تو وہ آپ کریں گی؟ تو میں نے کہا جی ضرور کروں گی. ریڈیو پہ وہ ڈرامہ میں نے کیا. وسیع بیٹا وہ تقریباً 5 سال چلا. میرے ساتھ محسن گیلانی ہوا کرتا. محسن گیلانی ان دنوں خاکی نکر اور آرے بازو کی وائٹ قمیض پہن کے، مجھ سے چھوٹا ہے، بالکل لڑکے ہوں گے، بالکل بچہ 9th 8th میں پڑھتا تھا، میں 1st ایئر یا 2nd ایئر میں تھی شاید. تو وہ ہم نے 5 سال کیا.
اس کے بعد میری ہو گئی شادی. جب آفتاب ہوا یہ کہ آفتاب جو ہیں اپنی شادی کا واقعہ بھی بتاتے ہیں. ضرور. آفتاب جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی جان کے دوست تھے, ہمارے گھر آنا جانا تھا ان کا. تو آفتاب مجھے غور سے دیکھا کرتے تھے. اچھا. کہتے کچھ نہیں تھے, تو میں بڑی کانشیس ہو جاتی تھی بیٹا. تو اس کے بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا 2-4 دفعہ, جب میں نے محسوس کیا, میں نے کہا یہ آپ کا دوست کیسا ہے, مجھے اتنی غور سے دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہتا تو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں کہتا کچھ نہیں ہے لیکن مستقل دیکھتا رہتا. کہتے ہیں اگر جب شریف آدمی ہے کہے گا کچھ نہیں, دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کچھ ہی مہینے گزرے تھے 2-4 کہ آفتاب صاحب نے میرا رشتہ مانگ لیا میرے بھائی سے. تو بھائی جان آئے میرے پاس ہنستے ہوئے, کہنے لگے وہ جو تجھے دیکھتا تھا نا وہ تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا مجھے کیا پتا, آپ جانیں, میں تو نہیں جانتی, آپ کا دوست ہے. تو کہنے لگے نہیں بہت شریف ہے, تیری بہت قدر کرے گا. یہ شادی میری آفتاب کی پسند سے ہوئی تھی. آفتاب مجھے پسند کرتے تھے. میں بڑی خوش قسمت, میرا آفتاب جتنا عرصہ میرے ساتھ رہا, ابھی اگست پچھلے سال میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب یقین کریں اگر آج آپ لوگ مجھے جانتے ہیں یا دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ آفتاب کی وجہ سے. بڑا سپورٹ کیا انہوں نے, بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے. شادی سے جس دن شادی ہوئی ہے نا اسی دن مجھے کہہ دیا کہ میں سنتا تھا لوگ تمہیں کہتے تھے کہ ٹی وی میں کیوں نہیں آتی, آپ کام کیوں نہیں کرتی, تو میں چاہتا ہوں کہ تم کام کرو. اگر آفتاب وسیع بیٹا میرے ساتھ نہ, مجھے یہ سپورٹ نہ کرتے نا, تو آج میں یہاں آپ کے پاس بھی نہ بیٹھی ہوتی. اس قدر وہ اس آدمی نے مجھے سپورٹ کیا زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیے نا کہ اپنے لائف پارٹنر کی جو بھی صلاحیت ہے, جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے, وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھے پینٹر, پینٹرز آف پاکستان ایک بک ہے اور اس میں ان کی تصویریں ہیں. وہ بلکہ 2 پینٹنگز ان کی بے نظیر جب تھی نا وزیر اعظم, انہوں نے خریدی تھی, ہم اسلام آباد میں تھے. اور وہ ان تصویروں کی جو کاپی ہے نا فوٹو ٹائپ سے, وہ ابھی تک میرے پاس ہے. اچھا اچھا اچھا. جی جی. یہ فرمائیے کہ آپ خود ایک بہت قابل پڑھی لکھی خاتون ہیں, جہاں دیدہ خاتون ہیں. جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ زمانہ تو اور زیادہ کنزرویٹو تھا نا, اور کیا وجہ تھی کہ یہ جو آپ کے ارد گرد جو مرد حضرات تھے وہ بڑے سپورٹو تھے آپ کے حوالے سے؟ بہت زیادہ. کیا اس کی وجہ آپ سمجھتے, صرف تعلیم تھی یا کچھ اور تھا؟ چونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی یہ سپورٹ نہیں ہوتی. اس زمانے میں کچھ کلچر ڈیفرنٹ تھا, تہذیب ڈیفرنٹ تھی. آج کل لوگ پتہ نہیں ماڈرن ہو کے کیا سے کیا بن گئے ہیں. اس زمانے میں ہم بیسیکلی صحیح والے تہذیب یافتہ مسلمان قوم تھے, سچی بات. تو ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, ایک دوسرے سے احترام کرتے تھے, تمیز سے بات کرتے تھے. آپ یقین کریں اس زمانے میں جو ہم ریڈیو پہ ڈرامے کرتے تھے اس میں بھی ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہوتا تھا. لیکن آج کل تو آپ ڈرامے دیکھیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آج کل تو ڈرامہ دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا, سچی بات. جو مرد بہت سپورٹ کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, اس کے شوق میں, اس کی ترقی میں, اس کی صلاحیتوں کے اظہار میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بہت کمی ہے؟ بہت کمی ہے. بلکہ لوگ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر منع کرتے ہیں, لیکن میرے شوہر نے آج سے 51-52 سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی 71 میں, تو آپ یقین کریں اس شخص نے مجھے پہلے دن سے سپورٹ کیا. وہ میرے سسر بہت سپورٹ کرتے تھے. بلکہ میں وہاں اسلام آباد میں, آفتاب کے والدین رہتے تھے, میں شادی ہو کے اسلام آباد گئی تھی. تو فیض آباد ایک جگہ ہے اسلام آباد میں, تو اور میرے سسر ماشاءاللہ IGFSF تھے, تو کافی بڑے مطلب افسر تھے. تو انہیں کافی سرکاری مطلب رعایات ملی ہوئی تھیں. ایک دفعہ کی بات ہے, وہاں CNO ایک ہے نیوز مطلب سینٹرل نیوز آرگنائزیشن, CNO سے کہتے ہیں. تو وہاں میں نیوز پڑھتی تھی. تو
تو وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے اپنے دوستوں کو کہ میری بہو CNN میں خبریں پڑھتی ہے. بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں ضرور سناؤں گی. ایک دن ان کا فون آیا کہ ہمارے پاس گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ کسی طرح آ جائیں, واپسی پہ ہم آپ کو چھڑوا دیں گے. تو میں نے اپنے ابا سے ذکر کیا, اپنے سسر سے, کیونکہ انہیں ماشاءاللہ 4-5 گاڑیاں ملی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا اتنی گاڑیاں ہیں تو بھیج دیں گے ابا مجھے کسی میں. تو لیکن جب میں نے انہیں کہا, کہنے لگے ہاں آئیے, تو میں سمجھی وہ اپنی کسی گاڑی میں بھیج رہے ہیں. وہ گراج بھی پارک کر لیا, گھر کا گیٹ بھی پارک کر لیا, روڈ پہ آ گئے. انہوں نے ایک ٹیکسی روکی, دروازہ کھولا, مجھے بٹھایا اور ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا, اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا برا نہ منانا, وہ گاڑیاں میرے استعمال کے لیے ہیں, میرے بچوں کے نہیں. جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ زمانہ تھا. تو میں اپنے سسر کی یہ بات آج تک نہیں بھول سکتی. کیونکہ دیکھیے جو آپ نے واقعہ سنایا, یہ ہمارے دیکھنے والے ہم سب, ہماری یوتھ کو بھی لاجواب بات ہے. ہم یہ, آپ ایک بہت ہی سنجیدہ مزاج خاتون ہیں, اور آپ کے تھرو یہ واقعہ لوگوں تک پہنچنا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے, جو ہماری جو بزرگ تھے, ان میں کیسے کیسے اچھے, کیسے کیسے شاندار, کیسے کیسے کریکٹر والے لوگ. آج کل وہ ماحول نہیں رہا, آج کل وہ بزرگ ویسے نہیں رہے. سچی بات ہے. ویسے میں سوری ٹو سے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے ہوں کچھ جو میں نہ جانتی ہوں, لیکن بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں. میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے واقعہ سنا کے اسپیچ لیس کر دیا, کیونکہ اب ہمیں اس قسم کی جو گفتگو ہے اور اس قسم کا جو کیریکٹر ہے وہ, میں اگین جیسے آپ نے کہا, یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں سننے کو یا دیکھنے کو ملتا, مگر افسوس یہ ہے کہ اب کم دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اپنی بے پناہ یادوں کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, شعور کے ساتھ, اور اپنی شفقت کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عذرا آفتاب صاحبہ. لیکن ان کے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان, تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. مگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک دو بڑے اہم سوالے وہ کر لوں, پھر ہم سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. مجھے آپ اجازت دیں, میں ایک بات کر لوں. جی پلیز. آپ اجازت ہے میں ایک جگت ماروں؟ ضرور. اب اردو میں ماروں گا کیونکہ آپ اردو بولتی ہیں. نہیں پنجابی بولے, میں پنجابی جانتی, میری زبان پنجابی ہے. اچھا جی. ہاں. اچھا آپ پھر پنجابی سے میرے لیے بھی کوئی 2 جملے بول دو تاکہ میری بھی زندگی بن. میں بیٹا ماں دی جگہ وہاں, میں دعا دے سکنی ہاں, اللہ میاں تانوں زندگی وچ قدم قدم تے خوشیاں اور ترقیاں دے وے, اور اللہ میاں تہاڈا نام بلند کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن آپ دعا یہ بھی کر دیو کہ نام بلند ہوئے, وزن تھوڑا جہا گھٹ جائے. ورزش کریا کرو, ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو ابتدائی گفتگو کی آپ نے آفتاب صاحب کے حوالے سے, جس محبت سے آپ نے اپنے ہم سفر کا نام لیا 50-52 سال کا ساتھ, ان کے والد صاحب کے ساتھ, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیا آپ اپنے تجربے سے, اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ جو مشاہدہ ہے, اور اس سے کیا مشورہ دیں گی آپ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں, جو نئے کپلز ہیں, ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہ جب آپ زندگی کی 40-50 بہاریں اکٹھے دیکھ چکے ہوں, تو ایسی ہی محبت اور احترام ہو ایک دوسرے کے درمیان جیسا آپ کا آفتاب صاحب کے لیے ہے؟ اس میں صرف ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا کہنا مانیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور جس طرح سے کچھ عرصہ آفتاب بیمار رہے, آپ یقین کریں کہ میں انہیں زبردستی کھانا کھلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی تھی. اور وہ پھر میں بلکہ ایک تصویر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ, وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھے, بیمار ہو گئے تھے, میرے سر پہ, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں ان کے بیڈ پر, اور انہیں کھانا کھلانے کے لیے کہہ رہی ہوں, تو وہ مسکرا رہے ہیں اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ مجھے بچوں کی طرح کھانا کھلا رہی ہے. تو مطلب یہ بہت بڑا جسچر تھا ان کا میرے لیے.
کن وجوہات سے حضرت آپا رشتے میں عزت احترام اور محبت میں کمی آتی؟ میں اگر آپ سے یوں پوچھوں اس سوال کو، ڈوز اور ڈونٹس کیا ہوتے ہیں اس رشتے کے؟ میں یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اگر شوہر کو بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی کوئی بات بری بھی لگی ہے تو اس وقت کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. بعد میں کبھی ایسا موقع دیکھ کر آرام سے بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو سمجھا دے کہ آپ نے اس وقت یہ ٹھیک نہیں کیا تھا، آئندہ پلیز خیال کر لیجئے گا. اور شوہر کو بیوی کے لیے یہی چاہیے کہ مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی تھی، آئندہ نہ کرنا. لیکن میرے شوہر میں وسیع ایک بات بڑی اچھی تھی، وہ کچھ بیمار تھے نا، تو لیٹے رہتے تھے. میں نے کہیں آنا جانا ہوتا تھا کسی جگہ تو مجھے کہتے تھے مجھے دکھا کے جانا کیا پہن کے جا رہی. بڑی بات. تو میں نے جانا انہیں دکھانا تو کہنے اچھا نہیں ادھر سے آؤ نا، ادھر سے آؤ. یعنی اپنے بیڈ کے چاروں طرف گھما کے مجھے کہتے تھے ادھر سے بھی دکھاؤ، ادھر سے بھی دکھاؤ. مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، آپ یقین کرو کاش آج کل کے شوہر بھی اپنی بیویوں سے اسی طرح پیار کرتے ہوں اور اسی طرح عزت کرتے ہوں. واہ واہ. میں نے یہ سوال اس لیے بھی آپ سے حضرت آپا کیا اور جاننا چاہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں، کوئی بھی شخص دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو یا بظاہر اپنی دنیا میں ناکام بھی کیوں نہ ہو، عورت کے بھی اسی طرح سے اگر وہ کام کرتی ہے کامیاب ہے یا ناکام ہے، لیکن اگر گھر کا معاملہ ٹھیک ہے اور گھر میں ایک آدمی ایسا ہے دونوں میں سے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ یار کس طرح سے گھر پہنچیں اور ایک دوسرے محبت کرنے والا گھر میں ہے، تو ساری کامیابیاں جو ہیں وہ کم لگنے لگتی ہیں اور ساری ناکامیاں آپ کو بالکل آرام سے جھیل جاتے ہیں. آفتاب صاحب اگر مجھے میری بیک پہ نہ ہوتے نا تو آج میں آپ کے پاس بھی نہ بیٹھی ہوتی. آپ یقین کریں میری شادی کے مجھے میرے بھائی جان کو آپ بھی جانتے ہیں شاید، اعظم خورشید، تو وہ جنرل مینیجر تھے. وہ کہتے تھے ریڈیو پہ کرو کام، ٹی وی پہ نہیں کرنا. تو لیکن جس دن شادی ہوئی مجھے آفتاب نے کہا تم ٹی وی پہ کام کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ. بس وہ دن اور آج کا دن میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. مجھے اگر میری بیک پہ آفتاب کی یہ ہمت نہ ہوتی نا تو میں آج عذرا آفتاب نہیں تھی. انسیکیور کیوں ہو جاتا ہے مرد جب عورت کام کرنا چاہتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے ساتھ ایسا تجربہ. ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. جی پلیز. کہ ہماری بچی پڑھتی تھی تو یہ سہیلیاں مل کے نا ون ڈش پارٹی کیا کرتی تھی. جس دن ہمارے گھر ہوتی تھی ون ڈش پارٹی، کھانا وانا جو بنتا تھا آفتاب میرے ساتھ بنواتے تھے برچی خانے میں. اور جب وہ برتن ہو جاتے تھے وہ بیٹی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہوتی تھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی، میں اور آفتاب دونوں مل کے آفتاب میرے ساتھ برتن تک دھلواتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے کوئٹہ میں 40 سال گزارے اور مجھے ایک دفعہ ایک ان نون نمبر سے فون آیا تو میں ان نون نمبر اٹھاتی نہیں ہوں. میں نے میرے ساتھ کوئی میرے گھر کا ملازم تھا میرا خیال ہے، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں بریگیڈیئر احمد سعید بول رہا ہوں. تو میں نے میم سے بات کرنی. میں نے کہا نام تو بڑا معتبر ہے، تو میں نے کر لیتے ہیں بات، کیا کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا جی فرمائیے آپ نے کیا کہنا تھا؟ کہنے لگے جی میں نے کیا کہنا ہے، ایوری ون ریممبر یو ایز اے مدر آف کوئٹہ. صحیح بات. کیونکہ میں نے وسیع بیٹا جوانی میں بھی ماں کے رول کیے ہیں. آپ یقین کہ میرے جتنے پرانے آپ ڈرامے نکال کے دیکھیں گے نا ان میں نے ماں کا رول کیا ہے. جوانی میں بھی میں نے زیادہ تر کام کیا ہے عابد علی کے ساتھ. جی عابد صاحب کے ساتھ بہت. ہاں ایک دفعہ ہم کوئٹہ میں تھے تو عابد علی آئے ہمارے گھر، تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے آ کے گپ شپ کر رہے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک ڈرامہ سوچا ہے دشت کے نام سے، تو وہ اس میں آپ نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں کر رہے ہیں کوئٹہ میں تو میں کر لوں گی. کہنے لگے نہیں آپا وہ کرنا ہے ہم نے گوادر جا کے. اور گوادر ان دنوں وسیع بیٹا بہت ہی مطلب آبادی کم تھی وہاں. اس نے عابد علی نے ایک
ریسٹ ہاؤس یا پتہ نہیں کیا تھا وہ ایک بک کرایا, اپنا کک لے کے گیا. تم لوگوں کو ایک فیصلہ کرنا کہ تم نے اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے, یتیم بنانا ہے یا زندہ رکھنا. اور اس ڈرامے میں نعمان اجاز, یہ ان کی انٹری تھی نا غالباً, پہلا پلے تھا نا نعمان, پہلا پلے اور تھا. عتیقہ اوڈو صاحبہ کو, عتیقہ نعمان اجاز اوڈو صاحب کا بھی عتیقہ. اور ایوب کھوسو, ہاں کھوسو صاحب تھے. ایوب کھوسو, نعمان اجاز, حمید بگٹی, مطلب میں کہتی ہوں بڑے بڑے نام تھے. نئی نئی پرائیویٹ پروڈکشنز شروع ہوئی تھی نا. پرائیویٹ پروڈکشن کا یہ پہلا ڈرامہ ہاں یس, یہ عابد علی نے کیا تھا اور گوادر میں جا کے کیا تھا. آئے کہنے لگے کہ میں نے آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی. کہ کیوں؟ کہ بچی میری چھوٹی تھی تب, بہت چھوٹی تھی, 3-4 سال کی. تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی گوادر. تو میں چائے بنانے چلی گئی برچی خانے میں. تو آفتاب نے ان سے کہا کہ آپ جائیے آرام سے, بچی کے لیے میں جو بیٹھا ہوں میں سنبھالوں گا, بچی یہ کرے گی کام. ہم کب تک پرانی دشمنی پالتے رہیں گے؟ جب تک میرے سر پر تمہارے باپ کی چادر ہے. تو جب وسیم اتنی مضبوط بیک ہو تو میں کیسے ناظرہ آفتاب بنتی. آپا بھی آپ نے عتیقہ اوڈو صاحبہ کا ذکر کیا, تو وہ جوانی میں بھی اتنی خوبصورت تھی جتنی آج ہے. بالکل, وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی. اس نے میرے شعر کہاں سے سن لیا ہے؟ میں نے تو سنے ہیں نا. لگتا تمہیں میرے شعر بہت اچھے لگے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو بتانا پسند کروں گی ویسے جی پلیز پلیز, کہ صبیہ خانم ہمارے ساتھ تھی. دشت میں تھی نا وہ. جی جی, دشت میں. وہ ہمارے ساتھ تھی, اور کیا ایکٹریس تھی وہ, کیا ان کی پرسنالٹی تھی, اور کیا عاجزی تھی ان میں. میں حیران ہوں کہ وہ اتنا بڑا نام پاکستان کا, اور اتنی ہی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. بہت اچھی تھی, بہت اچھی. وہ شائستہ جبیں بھی تھی ہمارے ساتھ. میں اس دن سے سوچ رہی ہوں کہ بھلا آج کو یہ کیسے معلوم ہوا ہوگا کہ میں بھی شادی میں جا رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ شائستہ جبیں کا جو رول تھا وہ ختم ہو گیا. میرا اور صبیہ خانم کا تھا. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں عذرا کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ عذرا نماز پڑھتی. تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے, صبیہ خانم کو بھی. کیا شخصیت تھی, کیا خوبصورت عورت تھی وہ, اور اتنی عاجزی ان میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ میرے کمرے میں صرف اس لیے آئیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں, تو وہ خود بھی نماز پڑھتی تھی. تو کہتی میں نے عذرا کے کمرے میں جانا ہے نماز پڑھ. ہوا ایک دفعہ یہ کہ وہاں تھی گرمی, تو ہمارے کمرے کا اے سی نہیں چل رہا. گوادر کی گرمی ہے. ہاں گوادر میں. تو وہ اب محسن گنانی اور ایوب کھوسو آئے, کہنے لگے ہم چھت پہ چلے جاتے ہیں, آپ لوگ ہمارے کمرے میں آ جائیں, وہاں اے سی چل رہا ہے. واہ, آپ یقین کریں ہم ان کے کمرے میں سوئے اور وہ ساری رات چھت پہ ٹہلتے رہے. یہ کیا اچھی بات ہے. اپنے خواتین کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کولیگز کے لیے اتنا احترام اور اتنی کیئر. ایوب بھائی بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں, ایوب کھوسا بھی, محسن صاحب بھی, چونکہ ان کا آپ کا پرانا صاحب تو کمال, کیا بات ہے, کمال ابھی تک. مطلب جو پہلا پلے جو میرا بھی تھا جس میں میری بڑی خوش قسمتی آپ تھیں, اس میں ایوب بھائی بھی تھے, ایوب کھوسا تھے, حسام تھے. حسام سے قاضی, کتنی میموریز, حسام قاضی کے ساتھ اتنا کام کیا ہے میں نے جس کی کوئی حد نہیں. تصویریں ہیں میرے ساتھ اس کی. وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. اچھا عید دی شاپنگ کرن جاوے نا, تے بھائی نو کہہ رہی ہوندی بھائی تھوڑے سے سستے کر لو, میں عید کے بعد پہن لوں گی. ارے واہ واہ واہ, تختی, شاہاں,
हेलो, जानी ये देखें जी आप, आपको कमाल सब कुछ ही याद आ गया। गल्ला वाह, सिंगार गृहस्थी सब कुछ। क्या क्या उठाऊं ये ओए हेलो, आप क्या कर भाई, रहे थे? इसके मुतालिक तो हम बैठ के बात। जी जी जी, क्या? मुझे आपको ऐसे खुश देख के ना बड़ी खुशी हुई। हाँ, अरे वाह, कमाल हो गया। ये मेरे पास अब भी है घर में, कभी आओ तो देख लीजिएगा। ये अब भी है मेरे पास, लेकिन ये छोटा है, मेरे पास बड़ा है। हाँ, और ये भी है, मैं उसमें सिक्के जो बच जाते हैं ना कभी कभार, तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ। कमाल हो गया भाई ये तो। और ये मेरे बाथरूम में अब भी मैं पैर इसी से साफ करती हूँ। और ये तख्ती, इसने तो बचपन की याद दिला दी, क्योंकि हमारे ज़माने में ये कापियाँ, ये पेंसिलें, ये चीज़ें नहीं होती थी, ना रबड़ होते थे। तख्ती पे लिखते थे बेटा, और तख्ती को फिर एक गाचनी मिट्टी होती थी, उसे पता नहीं मुल्तानी उर्दू में मिट्टी भी क्या कहते हैं। हाँ, तो वो उससे फिर वो तख्ती हम साफ करते थे, क्योंकि वो स्याही जो होती थी वो साफ हो जाती थी। ये तो परमानेंट है ना, वो बिल्कुल धुल जाती थी, फिर दोबारा से हम लिखते थे। ये आपने मुझे मेरा बचपन याद करा दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप यकीन करें, मेरे दिल के अंदर से इस वक्त ना अपना बचपन निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा बचपन गुजरा है इन सब चीज़ों के साथ। और तख्ती तो अब नहीं है मेरे पास, लेकिन ये चीज़ें हैं। मैं कैसे इजहार करूं इन सब चीज़ों का। आपने मेरे दिल के अंदर अंदर छू लिया बस। थैंक यू सो मच वसी, थैंक यू सो मच। आप जीते रहे, आपने मुझे क्या कुछ याद करा दिया। आज हक अदा हुआ है सेगमेंट का। हाँ, आज हक अदा हुआ। बस आप तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, चीज़ों से जो यादें जुड़ी होती हैं असल में उनकी अहमियत होती है। अहमियत होती है ना? इसमें कोई शक नहीं। चीज़ें तो मिलती रहती हैं, लेकिन वो वक्त और वो यादें जो हैं, जो उन चीज़ों से वाबस्ता होती हैं, वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, मेरा दिल खुश हो गया। आपके साथ मेरा वैसे बहुत पुराना साथ है, हमने बहुत से ड्रामे इकट्ठे लिखे हैं। और एक दरख्वास्त मैंने आपसे करनी है, प्लीज़, लाहौर में काम नहीं होता, आप ड्रामा लिखना शुरू करें, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी, क्योंकि जो लोग आदी होते हैं ना वसी बेटा काम करने के, वो चाहते हैं काम करते रहें, तो ये बुढ़ापा संवर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, और फिर लोग आप लोगों को देखना चाहते हैं, आप लोगों से सीखते हैं। किसी भी शोबे में पूरी दुनिया में उस शोबे के सीनियर्स मौजूद हैं, तो सारी दुनिया अपने शोबों को सीनियर से सजाती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई, आप यकीन क्योंकि करें, सदियों का तजुर्बा मुंतकिल हुआ होता है ना लोगों बिल्कुल। तक। आपको एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं राशन लेने या कुछ बाजार चीज़ लेने जाऊँ, लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं मेरे साथ, इसलिए कि उन्हें शायद मैं ड्रामों की वजह से, वो उसी वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला ड्रामों का लाहौर में चलता रहे। इंशाल्लाह, ये सारा, कराची भी अपना शहर है, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, काम होता है, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे भी कॉल्स आती हैं कराची से, लेकिन बेटा मैं कराची जा नहीं सकती, क्योंकि एक तो अब मेरी एज नहीं रही, दूसरे अब वो अपने घर की आदत सी पड़ गई है। अगर यहाँ हो काम तो अच्छी बात है, कभी कभार कोई ऐड मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन ड्रामा होना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अज़रा आफ्ताब साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? आप हमारे सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज आपसे पब्लिक क्या जानना चाहती है। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਖੀਰ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। जी को शबनम के साथ मिलाया जाता था और पृथ्वी की शबनम भी कहा जाता था, लेकिन बात ये आपसे ये पूछनी थी कि आपने नदीम साहब और वही साहब के साथ काम क्यों नहीं किया? इनफैक्ट मैंने फिल्मों में काम, मेरा ख्याल 2 फिल्मों में काम किया है। अच्छा किया। और फिल्मों में मैंने काम नहीं किया, मैंने टीवी पे ही काम किया है। और ये बात सच है कि मुझे लोग यही कहा करते थे कि शबनम नंबर 2 है। तो लोगों का प्यार है, कहाँ शबनम कहाँ मैंने फिल्में नहीं की। नहीं, उनकी अपनी जगह है, आपकी अपनी हैसियत है। मैंने टीवी पे ज़्यादा काम किया, मैंने फिल्में की हैं 2। एक मैंने की है काफ कंगना, खलीलुर रहमान कमर की। कमर साहब समझा रही है कि धर्मपाल को फोन लगाओ और बुलाकर कहो कंगना और राहुल के विवाह की तारीख रखे। दिवाली पे बुला लो ना, शुक्रवार को दिवाली है। और एक मैंने की है अमेरिका में, हम मेरे एक पहले पाकिस्तान में होते थे, जॉन शाइक, शेख शाइक नाम है उनका, लेकिन अब उन्होंने ना जॉन शाइक नाम रखा है। उन्होंने लव इन अमेरिका, वो 2 फिल्में की हैं मैंने। बेटा, नमाज और कुरान पाबंदी से पढ़ना मेरे बच्चे, और अगर हो सके तो उन भटके हुए गोरों को भी बताना कि इस्लाम एक अमन का मजहब है। तो कभी शबनम साहबा से मुलाकात तो आपकी हुई होगी? जी बिल्कुल हुई है, इमरान इस्लाम के घर। हाँ, नज़्म इस्लाम साहब के जो साहबजादे तो हैं, मतलब इमरान से मेरी बिल्कुल बेटों की तरह अच्छे ताल्लुकात हैं। और वो मतलब बल्कि मैं उसकी बड़ी मशकूर हूँ वसी बेटा कि आफ्ताब की डेथ पे वो 2-3 दफ़ा मेरे घर आ चुका है। बहुत। आप आफ्ताब साहब को भी पता था कि लोग आपको शबनम शबनम कहते हैं? पता था, लेकिन वो हमेशा पता क्या कहते थे, अरे वो तो काली थी, तुम तो ठीक हो। वो मजाक बहुत करते थे आफ्ताब। हालांकि वो सांवली थी और बड़ी पुरकशिश थी, अट्रैक्टिव थी बहुत। माशाल्लाह उनकी आंखें तो, मेरी आंखें उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनकी आंखें तो बड़ी बड़ी थी, हैं बल्कि अभी। जी अस्सलाम वालेकुम अज़रा जी, आप उस दौर में काम करती थी जिस दौर में आबिद अली और कवि साहब काम करते थे। ये इतने अजीम फनकार, इनके साथ आपकी कोई याद जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? आबिद अली साहब का तो बहुत अभी जिक्र हुआ। आबिद अली साहब के साथ तो मैंने बेशुमार काम किया, बेशुमार। आप मुझे नाम भी याद नहीं है ड्रामों के, 1-2 खुला आसमान, आसमान के नीचे, बल्कि 1-2 प्ले उनके जिनका मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें आपने शॉर्ट शर्ट और पैंट पहननी है। मैंने कहा मैं दुपट्टे के बगैर तो आबिद भाई नहीं काम करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप कोई रुमाल या मफलर ले लीजिए। तो वो फिर मैंने वो किया, पतलूनें बनवाई अपने लिए और छोटी शर्ट बनवाई और एक स्कार्फ लेके गले में डाला। मैं उनके साथ, मुझे ड्रामों के नाम अब वैसे याद नहीं है, लेकिन मैंने आबिद अली के साथ बहुत काम किया। कवि साहब के साथ वैसे किसी और ने मुझे बुक किया 1-2 दफ़ा तो मैंने काम किया, वरना मैंने कवि साहब के साथ भी किया। और सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है हमारे कोयटा में एक सजाद अहमद। हाँ, सजाद साहब तो बहुत कमाल के डायरेक्टर थे, कमाल के डायरेक्टर थे। उनके साथ मैंने ड्रामे किए। एक ड्रामा तो अभी तक मेरे पास उसमें पड़ा हुआ है, मेरे मतलब वो सीडीज होती थी ना, धुआं तो बहुत ही सुपर डुपर। आशिर अजीम के साथ काम किया है, आशिर अजीम भी था उसमें। धुआं दाऊद को लेने आया, जाओ उसके कमरे में जाओ, देखो शायद तुम्हें मिल जाए। आशिर साहब ने तो लिखा था ना वो? जी लिखा था और काम भी किया था। शकील अदनान, नबील जो ये जी नबील का वो, नबील उससे पहले जो बुलबुले करता जी धुआं में वो हमारे साथ था। हाँ,
ابھی آپ نے عاشر عظیم صاحب کا ذکر کیا نا, ان کا وہ پہلا پلے تھا, اس کے بعد کو بہت زیادہ انہوں نے کام نہیں کیا. مالک ایک فلم مالک بنائی تو اس کے بعد انہوں نے نا وہ اس میں کچھ ایسا ٹاپک تھا کہ انہیں ملک سے چھوڑ کے جانا پڑا. تو عاشر کے ساتھ کیسا تجربہ تھا عاشر عظیم صاحب؟ بہت اچھا, ان کی پوری فیملی کے ساتھ. بڑے کلچرڈ آدمی لگتے ہیں. بہت آپ یقین کرو بیٹا, وہ اس قدر اچھا اور ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھا. ان کے والد, ان کی والدہ اس قدر پیار سے, اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت ہی کلچرڈ لوگ تھے, بہت ہی. وہ سجاد صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا دھواں ڈرامہ, ہم نے ایک ہی کیا تھا. شکیل عدنان نے کیمرہ ورک کیا تھا اس کا. شکیل نے کیمرہ ورک کیا تھا نا, شکیل عدنان نے. شکیل نے کیمرہ ورک, شکیل عدنان جی ہاں جی, اس نے وہ کیمرہ مین تھا. اور شکیل کے ساتھ میں نے اور بھی کافی پلیس کیے میں, اور ڈائریکٹر اس کے سجاد تھے, اور رائٹر پتہ نہیں کون, عاشر عظیم خود تھا. تو عاشر عظیم کا نیّر اجاز بھی تھے نا اس میں, نیّر اجاز بھی تھا. مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. یہ ایس پی کا بلکہ ایک پلے میں نے نیّر اجاز کے ساتھ ایسا کیا تھا جس میں وہ میرا باپ بنا تھا. اس نے پلے کا نام میں بھول گئی ہوں. تو نیّر اجاز تو ابھی بھی جب کبھی ملتا ہے نا تو وہ یہ مجھے یاد کراتا ہے. میں پتہ ہے آپا, آپ میری وہ بیٹی بنی تھی. ماشاءاللہ اس کا قد کاٹ کافی ہے اتنا. تو بلکہ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس میں میں نے نا آف وائٹ قمیض پہنی ہوئی ہے اور ڈارک براؤن شلوار اور واسکٹ پہنی ہوئی ہے اور دوپٹہ لیا ہوا ہے. تو مجھے کپڑے بھی یاد ہیں. میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی پچھلے سال ایک پلے کرنے کے لیے, اس کا نام تھا فنا. تو وہاں مجھے پتہ چلا جمال شاہ بھی ہیں, تو میں نے انہیں فون کیا, میرے پاس نمبر تھا, اور اللہ میاں انہیں سلامت رکھے. وہ مجھے کہتے ہیں بھابھی آپ آئی ہوئی ہیں اور آپ مجھے بغیر ملے چلی جائیں گی. تو میں نے کہا نہیں, آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیجیں, میں آپ سے مل کے جاؤں گی. تو وہ انہوں نے مجھے ایڈریس بھیجا, کوہسار مارکیٹ کوئی تھا ان کا دفتر. تو میں وہاں چلی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہری ہیں؟ تو میں نے بتایا جہاں مجھے انہوں نے ٹھہرایا تھا, جنہوں نے بلایا تھا. ٹھیک ہے, پروڈکشن والوں ہم زہیب اور زاہد میاں تھے ان کا نام. تو میں نے کہا, انہوں نے ٹھہرا, کہنے لگے جب آپ اپنا گھر تھا تو آپ وہاں کیوں ٹھہری؟ تو میں نے کہا سوری. انہوں نے مجھے شیلڈ دی, اور انہوں نے, آپ یقین کریں گے, پھر اس کے بعد میرے پاس ان کا وہ میسیج بھی رکھا ہوا ہے, وسیع اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ضرور بھیجوں گی. انہوں نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میرا نام آفر کیا, کیونکہ میں نے کوئٹہ میں جمال شاہ کے ساتھ بہت ڈرامے کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. تو اس کے بعد اس دفعہ جب پرائڈ آف پرفارمنس 23 مارچ کو ملے ہیں نا, وہ حامد رانا کو, شیبہ لوگوں کو ملے ہیں. تو جب اناؤنس ہوا تھا نا اگست میں, تو یہی نام اناؤنس ہوئے تھے. تو میں نے نہیں, بلکہ میری بیٹی نے انہیں میری طرف سے لکھا کہ میرا نام تو لسٹ میں آیا ہی نہیں. تو ان کا یہ بھی جواب آیا ہوا ہے, وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ لسٹ, انہوں نے کہا ہے, بٹ بھابھی یو ڈیزرو. ہاں, کوئی شک نہیں. آئی واز ان میٹنگ, میں پورے وہ جو, اور یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے, میں خود میٹنگ میں تھا. تو میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, اگلے سال مل جائے گا شاید. آپ آئی ہیں, کتنا دیکھیے لوگوں نے تعظیم سے, رسپیکٹ سے آپ کو ریسیو کیا. یہ کسی بھی کمرے سے جو رسپیکٹ دیا ہے, اللہ کا لاکھ شکر, اللہ کی دیوی ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترمہ عذرا آفتاب صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور عذرا آپا, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ اگر ہے تو صرف یہ کہ اکیلی رہ گئی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے آفتاب کو کسی طرح بھول سکوں. حالانکہ میں ڈیلی رات کو انہیں
سورہ ملک پڑھ کے بخشتی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اب صرف اکیلی رہ گئی ہوں نا, یہ ریگریٹ ہے. بس ریگریٹ نہیں, مطلب آفتاب کی یادیں میرے ساتھ ہیں. کیونکہ آفتاب کے ساتھ میں نے وسیع اتنا خوبصورت وقت گزارا ہے کہ میں اگر آج مجھے آپ نے بلایا ہے نا یہاں, تو یہ وہ آفتاب کی وجہ ہے. اگر آفتاب میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں آج عذرا آفتاب نہیں تھی, میں پہلے بھی کہہ چکی. کیونکہ اگر وہ مجھے حوصلہ نہ دیتے تو میں ٹی وی میں کام کبھی نہ کرتی. کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ تمہیں اتنا لوگ کہتے تھے تمہیں تمہارا بھائی نہیں کرنے دیتا تھا کام, تو تم آج سے تم چھٹی ہے تمہاری, تم کرو کام. پھر وہ دن, اور 40 سال میں کوئٹہ میں رہی, آپ یقین کریں کوئی دن خالی نہیں تھا. لوگ میری اتنی عزت کرتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. شاید میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکی ہوں کہ بریگیڈیئر احمد سعید, ان کا فون آیا, مجھے کہتے ہیں, میں کہ جی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری ون ریممبر یو ایز اے مدر آف کوئٹہ. کیونکہ میں نے اپنی جوانی میں بھی ویسی ماں کی رول کی ہے. میں نے ہیروئن کا رول صرف عابد علی کے 2 پلیس میں کیا تھا, وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے, تو ورنہ نہیں. ہیپیسٹ مومنٹ؟ میں اپنے بھائی کے پاس رہتی تھی پنڈی, تو وہاں آفتاب آتے تھے, مجھے دیکھتے رہتے تھے, اور میں تھوڑا سا گھبرا جاتی تھی. میں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا تو انہوں نے تعریف کی کہ بہت اچھا ہے. آپ یقین کریں میں آفتاب کو وہ لمحہ نہیں بھول سکتی کبھی زندگی میں, جو وہ جس پیار سے مجھے دیکھا کرتے تھے شادی سے پہلے. اور جب شادی ہو گئی تو کہتے میری جرت نہیں پڑتی تھی, تمہاری شخصیت اتنی روبدار تھی کہ میں تمہیں کچھ کہہ سکوں, اس لیے میں نے اعظم سے کہا. اعظم بھائی جان کو آپ جانتے ہیں. جی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو پھر اس طرح میری شادی ہوئی, تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آفتاب نے مجھے پسند کر کے شادی کی, یہ میرے لیے فخر ہے. وہ جو لمحہ تھا ان سے ابتدائی ملاقاتوں کا, وہ آپ کو سب سے زیادہ کہتے کچھ نہیں تھے مجھے, میں نے بتایا نا آپ کو, صرف دیکھتے تھے. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے آپ کا دوست, میں گھبرا جاتی ہوں. کہتے ہیں کہتا تو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں کہتا کچھ نہیں ہے, لیکن لگاتار دیکھے جاتا ہے, میں کانشیس ہو جاتی ہوں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں شریف آدمی کچھ نہیں کہے گا. پھر جب آفتاب نے میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگا نا, تو میرے بھائی اعظم خورشید کو آپ بھی جانتے ہیں, تو ان سے آ کے مجھے کہتے ہیں جس کا تو کہتی تھی نا کہ تجھے غور سے دیکھتا رہتا ہے, وہ تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. تو کیا کروں؟ میں نے کہا آپ جانیں, آپ مطلب زیادہ سمجھدار ہیں, آپ کا دوست ہے وہ. کہتے بہت اچھا آدمی ہے. اور واقعی ویسی آپ یقین کریں میرا آفتاب بہت اچھا تھا, بہت اچھا. مجھے اتنا کانفیڈنس دیا اس آدمی نے, اتنا کانفیڈنس دیا کہ جاؤ جو مرضی کرو. اور میں کہیں تیار ہو کے جاتی تھی, کچھ عرصہ بیمار رہے نا, تو مجھے کہتے تھے مجھے دکھا کے جانا کیا پہن کے جا رہی ہو. جبھی آپ نے ابھی بتایا. کتنا عرصہ بیماری کا انہوں نے کاٹا؟ بیماری انہیں پارکنسن تھی بیٹا, تو پارکنسن میں آپ کو پتہ ہے وہ راشا ہوتا ہے. ہاں, وہ چل پھر نہیں سکتے تھے, کبھی کبھار واکر پہ کوشش کرتے تھے, ورنہ ویل چیئر پہ ہی ہوتے تھے. پھر اکثر وہ ان کی یاد ہے مجھے کہ کہتے تھے چلیں آج باہر کی ناشتہ کرنے چلتے ہیں, یہاں لبرٹی میں نا بڑا اچھا ناشتہ ملتا ہے. تو پھر ہم سارے اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے, میرا کوک بھی ہے, اچھا بچہ ہے ارشاد, اور ڈرائیور اس کا نام بابو, ہم کہتے ہیں نام ارشد ہے اس کا. تو ہم سارے بیٹھ کے نا وہ پھر لبرٹی ناشتہ کرنے جاتے تھے. بڑا یادگار لمحے ہیں وہ. میں آپ کی اجازت سے ناظرین سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. بعض اوقات میں نے دیکھا ہمارے یہاں لوگ بہت گلہ کرتے ہیں, کچھ مذاقاً ایک ہمارے یہاں روایت سی بن گئی ہے اس رشتے کے حوالے سے, مذاق کے حوالے سے, اور کچھ جینون گلہ بھی ہوتا ہے. مگر میرے خیال میں آپ کے اور آفتاب صاحب کے تعلق سے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ مرد جب اپنی اہلیہ کے ساتھ احترام کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, عزت کے ساتھ رہتا ہے
تو عورت کس طرح سے احترام اور رسپیکٹ سے confident یاد کرتی ہے, نہیں اور یاد کرتی ہے, اور کتنا احترام کرتی ہے, میرے کتنا مجھ پیار. میں یہ جو اعتماد ہے اور یہ میں جو بیٹھ کے بات کر رہی ہوں نا, یہ آفتاب کی وجہ سے. تو اس رشتے میں آپ کو محبت بیسیکلی جیتنا پڑتی ہے, حاصل کرنا پڑتی ہے اپنے رویے سے, اپنی محبت سے. وہ مجھے ان کے والدین بہت پیار کرتے. جی آپ نے بھی اپنے سسر صاحب پہ ذکر کیا. اچھا آپ مڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. آفتاب کا جانا, اس سے بڑا غم اور مجھے کوئی نہیں. ابھی تک میں آفتاب کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی. آفتاب میرے لیے سب کچھ تھا, اب میری بیٹی میرے لیے سب کچھ. یہ فرمائیے کہ سب سے میموریبل مومنٹ, سب سے یادگار لمحہ. ایک دفعہ میں بورچی خانے میں اپنے کوک سے کھڑی کچھ کہہ رہی تھی, تو میں نے دیکھا آفتاب اپنے واکر پر چلتے ہوئے آ رہے تھے. میں کبھی نہیں بھول سکتی. واکر ہاتھ میں پکڑا ہوا چلا جا نہیں رہا, اور مطلب آہستہ آہستہ قدم لے کے میرے پیچھے آ رہے تھے. میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ تم بورچی خانے میں کیا کر رہی ہو. میں نے کہا میں اس کے پیچھے آئی تھی کہ یہ کیا بنا رہا ہے. تو کہتا ہے اچھا کیا بنا رہا ہے یہ. اور وہ پھر وہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ واکر کے ساتھ نا, ابھی تک ان کا واکر رکھا ہوا ہے. ان کی ساری چیزیں میں نے خدمت فاؤنڈیشن ایک یہاں ہے, میں نے ان کے کپڑے, ان کی ماشاءاللہ بہت ہی ویل ڈریسڈ, اور مطلب وہ شخص ان کے کپڑے دیکھنے والے ہوتے تھے. بلکہ میرا کوک اور میرا ڈرائیور جو ہے وہ بڑے خوبصورت کرتے 3-4 دن پہلے پہن کے گھوم رہے تھے. میں نے کہا یہ تم لوگوں نے کہاں سے لیے؟ کہتے جی یہ بابا جی کے ہیں. انہیں بابا جی کہتے تھے پیار سے. باقی تو میں نے ساری چیزیں ان کی نا وہ مطلب بانٹنی تھی. ان کی انہیں گھڑیوں کا بڑا شوق تھا, تو ایک گھڑی ان کی ابھی میرے پاس رکھی ہے, تو میں نے وہ آج نکال کے رکھی تھی. وہ بیٹی آئی ہوئی ہے میری نا, تو میں نے سوچا تھا کہ میں اسے دے دوں گی, اپنے شوہر کو دے دے گی میری طرف سے. میں اس کے پاس گئی تھی کینیا. ظاہر ہے جب شادی ہوئی تھی تو اس کے شوہر کا نام ہے عبداللہ, تو اسے میں نے گھڑی دی تھی اچھی بڑی خوبصورت. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے سسر کی گھڑی ابھی بھی رکھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گی. تو کہنے لگا جی وہ آپ نے دی تو ہے مجھے ایک. میں نے کہا وہ تو شادی کی تھی, وہ اپنے سسر کی نشانی سوچ کے رکھیے گا. آج پرسوں میں نے نکال کے اسے باہر رکھا ہے. وہ لاکر ایک بنایا ہے میں نے اپنے گھر میں, تو اس میں سے نکال کے وہ گھڑی رکھی ہے کہ میں اس دفعہ, میری بیٹی کا نام ہے حیا, حیا جائے گی تو میں اسے دوں گی کہ یہ لے جاؤ عبداللہ کو دے دینا. اصل میں آپ اس قدر محبت کرتی ہیں آفتاب صاحب سے, اتنا احترام کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں گا, کوئی بھی بات کریں گے, اور وہ آفتاب صاحب سے ہی شروع ہوتی ہے, آفتاب صاحب پہ ہی ختم ہوتی ہے. میری تو زندگی کی ہر بات آفتاب سے شروع ہو گیا, آفتاب پہ ختم ہو. اور شاید ان کا ذکر آپ کو طمانیت بھی دیتا ہے مگر اداس بھی کرتا ہے. اداس تو کرتا ہی ہے, لیکن آپ یقین کرو مجھے ہمت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے. میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہوں, میں اکیلا نہیں سمجھتی. وہ نہیں ہے نا دنیا میں, میں ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہے. ویسے میں اس شخص کی زندگی میں تو وہ میرے تھے ہی تھے, لیکن وہ مرنے کے بعد زیادہ میرے قریب ہیں, کیونکہ میں انہیں, وہ پہلے تو نظر آتے تھے نا, تو ایک نارمل سی بات تھی, لیکن اب وہ نظر نہیں آتے نا, تو اب وہ زیادہ میرے دل میں رہتے ہیں, اب وہ زیادہ میرے تصور میں رہتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے زندگی کے اس موڑ کو سمجھنے کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عمر کے اس حصے میں کسی نہ کسی کو تو پہلے جانا ہوتا ہے. زندگی کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرا پارٹنر, ایک اتنی طویل رفاقت کے بعد کسی ساتھی کا چلا جانا ایک, اور پھر آگے کا سفر؟ یہ اگر غور سے دیکھو گے تو میرے آنسو تو میں بتا رہے ہوں کہ میں ابھی بھی آفتاب کے ساتھ ہوں. میں مرتے دم تک آفتاب میرے ساتھ رہیں گے. میری ہمتیں ابھی بھی, مرنے کے باوجود وہ میری ہمت ہے. اس سے بڑا اور کوئی میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں آفتاب میرے ساتھ ہے.
बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा आपा, आप तशरीफ़ लाई, मेरी भी बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और आज 26, 28, 30 बरस के सफ़र में पहले दिन से लेके आज तक जब भी आपसे मिलते हैं हमेशा बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ये आपका प्यार है बेटा, और आपसे तो मेरी बड़ी पुरानी यादें हैं। मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं है, लेकिन आहन था। है आहन था। तो वो मैं ये बैठे में नीचे, मैं चारपाई में इनके सर में तेल लगा रही। अभी मैं एक छोटी सी दरखास्त कर सकती? प्लीज प्लीज, आप, मैंने तो आपसे कहा था प्लीज, लाहौर में ड्रामे नहीं हो रहे। हाँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, ड्रामे लिखें ताकि हमें मौका मिले। मैं 2 दिन आराम से गुजार लेता हूँ घर पे, कुछ पढ़ते पढ़ते। आप चाहती हैं कि वो चला जाए? ठीक है, मेरा आपसे वादा हो गया कि अभी जितने भी दोस्त और भी कह रहे थे, अभी इंशाअल्लाह ताला मैं लिखूंगा और मैं आपकी वजह से लिखूंगा इंशाअल्लाह। अरे लाजमी है, ये तो बड़ी बात है, ये मेरे ऊपर एहसान होगा। बल्कि कोई सब्जेक्ट भी ऐसा बनाते हैं जो जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट हो जिसकी आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। थैंक यू सो मच अज़रा आपा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, मुझे याद किया। आपसे तो मेरा पुराना ताल्लुक़ है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। मेरी सारी दुआएं अल्लाह ताला आपको लग जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप हमारे माशरे में तहज़ीब की, वक़ार की, शाइस्तगी की और किरदार की और शफ़क़त की अलामत हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला ये जो गम आपको ज़िंदगी में मिला है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जिस कदर आपने मोहब्बत से ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ कि लोग इससे बहुत सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लोग उससे ये सीखेंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर से एहतराम करें, उसका प्यार करें, तो देखिए आपकी तरह कैसे यानी कि घर में रौनक हो जाती है, लोग याद घर में बरकत पड़ती है। यस 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 यस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अज़रा आपा ने जिस तरह से आफ्ताब साहब का जिक्र किया बार बार, और ये ताल्लुक़ ही बड़ा ख़ूबसूरत ताल्लुक़ होता है। हमारा दीनी फ़लसफ़ा भी यही है कि असल में तो घर जन्नत बनता ही तब है जब आप का ताल्लुक़ जो है अपनी अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा हो। और फिर एक मौके पे आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अच्छा इंसान वही है जो कि अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फिर आपने फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। ये उस गुफ्तगू का मफ़हूम था। कुरान में एक जगह इरशाद हुआ है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। मेरे ख़्याल में जिस तरह से अज़रा आपा ने अपने लाइफ पार्टनर का जिक्र किया, वो इसी की खुशबू जो है हमें नज़र आती है, इसी फ़लसफ़े की खुशबू नज़र आती है। और इसी से खुशबू लेते हुए कुछ अशार मैंने कहे थे, उसी पर अज़रा आपा प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। अजीब शय है मोहब्बत भी दूर है लेकिन, अजीब शय है मोहब्बत भी दूर है लेकिन, तेरे करीब हूँ मैं मेरे आस पास है तू। और ज़माना हमको जुदा कर सके नहीं मुमकिन, ज़माना हमको जुदा कर सके नहीं मुमकिन, मोहब्बतों में जो नाखुन हूँ मैं तो मांस है। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यार कीजिए अपने जो आपके असल रिश्ते हैं, और यही रिश्ते आपको सही मानों में याद भी रखेंगे। यही रिश्ते हमें और आपको, जब हम में से कोई दुनिया से चला जाएगा तो वहाँ भी हमारे लिए जाने के बाद जो आसानी पैदा होगी वो उनकी यादों से, उनकी दुआओं से और उनके नेक अमाल से होगी। यही असल रिश्ते हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा हमें वक्त देना चाहिए। अफसोस कि हम इनको बहुत कम वक्त दे पाते हैं। और अगेन अज़रा आपा की जो मोहब्बत थी आफ्ताब साहब से, उसने बहुत जज्बाती कर दिया हम सबको। आई विश कि पाकिस्तान के हर घराने में ज़्यादा क्या होगा कि मैं रो पड़ी। आई विश कि यही मोहब्बत जो है वो हमें हर घर में नज़र आए, मर्द व ज़न के दरमियान और कपल्स के दरमियान। आमीन आमीन। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।